اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اس کا اگلا خط ہمیں جھنگ سے محمد ریحان صاحب کا ہے کہ میت کے لیے یہ کہنا کہ فلاں اللہ کے ذمے ہے تو کیا یہ کہنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کسی کے ذمے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی ضمانت اور دھیان میں ہو، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت میں ہے. اور اس کے بارے میں ابن الاسیر کہتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں ذمہ اور ذمام کا لفظ بار بار آتا ہے. ان دونوں کا معنی عہد، امان، ضمانت، احترام اور حق کے ہیں. انہی مفاہیم کی حدیث ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے فقط برئت منہ الذمہ، یعنی ان میں سے ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ کا عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا، ان کا خیال رکھے گا. چنانچہ جب انسان خود ہی ہلاکت میں گرے یا اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں کا ارتکاب کرے یا اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کرے تو اسے اللہ کا عہد رسوا کر دے گا. ایک اور حدیث میں جس میں اللہ تعالیٰ کا ذمہ کے ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھے تو اللہ کے ذمے میں ہے، لہذا خیال کرنا اللہ تم سے اپنے ذمے کے حوالے سے کہ مطالبہ نہ کرے، کیونکہ جس سے وہ اپنے ذمے سے کسی چیز کا مطالبہ کرے تو اسے پکڑ لیتا ہے، پھر اسے اوندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیتا ہے. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں ذمہ سے مراد ضمانت ہے، جبکہ دوسرے موقف کے مطابق امان مراد ہے. تو لفظ ذمہ کی اس مفہوم کی بنا پر میت کے بارے میں یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے فلان اللہ کے ذمے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں. تو گویا یہ میت کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. اسی طرح یہ بھی تو کہتے ہیں کہ فلاں اللہ کی رحمت میں چلا گیا، یہ بھی میت کے لیے رحمت کی دعا ہے. مرحوم کہتے ہیں تو یہ بھی اسی نے ایک دعائیہ کلمہ ہے. تو یہ کوئی یقینی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کر دیا ہے، بلکہ یہ صرف ہماری طرف سے ایک دعا ہے، کیونکہ اس بات کو جاننے کا تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کیا ہے یا نہیں کیا ہے. تو یہ تو ہم صرف اس کے لیے ایک دعائیہ کلمہ کہتے ہیں کہ اس شخص کے لیے کہ جو بھی اس طرح انتقال کر گیا ہے کہ اب وہ اللہ کے ذمے میں ہے، اس کے حوالے میں ہے، اس کی حفاظت میں ہے. اب جو بھی فیصلہ اللہ کا ہو وہ پھر اللہ اس کے بارے میں کریں گے، ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.